کبھی بندہ کبھی مولا کبھی محبوب ہوتا ہے، علی ہوتا ہے جو کہ لامحدود ہوتا ہے۔ بے شک نام علی سے ہم کو، نام علی سے ہم کو اتنی محبت ہے، ادھر ہم نام لیتے ہیں ادھر موجود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج یوم علی کے موقع پر جناب ہم نے یہ انجمن آرائی کی ہے۔ آج ہمارے پاس اتنے عالم دین، اتنے بڑے عالم دین موجود ہیں کہ آج ہم انہی سے گفتگو کریں گے۔ میں صرف اتنا کہوں گا ان کے رتبے کے بارے میں کہ جن کی ولادت کا غسل نبی کریم نے خود دیا ہو اور نبی کریم کی وفات کا غسل حضرت علی نے دیا ہو، ان کے رتبے کو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ جناب میں چاہوں گا کہ سائرہ آپ انٹروڈکشن کرائیے ہمارے گیسٹ کا، اور پھر آج کی ہماری جو موسٹ میں کہوں گا عزت مآب شخصیت ہیں وہ ہیں علامہ ڈاکٹر حسین اکبر صاحب، اور جو کہ بہت ہی بیزی ہیں۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ان سے استفادہ کیا جائے، انہیں بلایا جائے۔ میں ان کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہی مشکور ہوں کہ وہ اتنا ٹائم نکال کر ہمارے پروگرام میں بار بار تشریف لاتے ہیں۔ تو علامہ صاحب آپ کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی طرف سے، اپنے چینل کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ باقی گیسٹ کا تعارف کروائیے تو علامہ صاحب کی طرف سے۔ آج ہم موضوع بھی ہمارا شہادت سیدنا حضرت مولا علی کے حوالے سے ہے، اور تلاوت آپ سن رہے تھے قاری محمد فیاض رضوی کی آواز میں، جنہوں نے بہت خوبصورت تلاوت کی، اور نعت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں الحاج سید احمد نقشبندی، جن سے ابھی اپنے خوبصورت کلام سنا۔ پہلے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت ہی اچھا کلام پڑھتے ہیں، اور آج بھی ہم ان سے بہت ساری منقبت اور قصیدہ بھی سنیں گے۔ اس کے بعد ہمارے علامہ صاحب کا، ہمارے مذہبی اسکالر جن کا آپ نے تعارف عدیل سے سنا، وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب ہیں، جو ہمیں آنے والے اگلے وقت میں پروگرام میں جوائن کریں گے، اور میمونہ ساجد ہیں جو بہت اچھا قصیدہ اور منقبت کرتی ہیں، انہوں نے بھی آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ ان سے بھی ہم آج مولا علی کے کلام سنیں گے، ان کے حوالے سے بات چیت ہوگی، اور ان کے ساتھ ہی ایک اور بہت خوبصورت ہمارے بھائی جو بہت ہی اچھا پڑھتے ہیں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت سارے چینلز پہ اور بہت ساری جگہوں پہ آپ نے ان کو سنا ہے، حیدر علی۔ السلام علیکم جی۔ علی رضا صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، اور باقی بھی ہمیں دوسرے گیسٹ ہمیں جوائن کرتے رہیں گے۔ میں وقت ضائع کیے بغیر علامہ صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ کویسچن نہیں، میں چاہوں گا کہ آپ حضرت علی کی شخصیت کے بارے میں خود ہی بات کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی۔ انتہائی اختصار کے ساتھ آج کی مناسبت سے چند گزارشات اپنے ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تعارف کا تعلق ہے اور ان کے فضائل و مناقب کا تعلق ہے، تو اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہی کافی ہے کہ آدم کا علم دیکھنا چاہتے ہو، نوح کا علم دیکھنا چاہتے ہو، موسیٰ کی حیات دیکھنا چاہتے ہو، داؤد کی حکمت دیکھنا چاہتے ہو، حضرت عیسیٰ کی دانائی اور طب دیکھنا چاہتے ہو، محمد مصطفیٰ کا جمال دیکھنا چاہتے ہو، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ علی ابن ابی طالب۔ ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ لو، آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کے اوصاف حمیدہ تمہیں ایک جگہ نظر آئے گی۔ اور اگر اس کو اس طرح واضح کیا جائے کہ اگر تمام انبیاء کے اوصاف کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو اس گلدستہ کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور اگر علی کے ان اوصاف کو منتشر کر دیا جائے تو کوئی آدم بنتا ہے، کوئی نوح بنتا ہے، کوئی موسیٰ بنتا ہے، کوئی عیسیٰ بنتا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان واضح موجود ہے کہ ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، دریا سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، فرشتے جنوں ملائکہ انسان لکھنے گننے والے بن جائیں، یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، لیکن میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے فضائل و مناقب ختم نہیں ہو سکتے۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا کی جگہ جگہ کے فرامین اپنی جگہ پر جنگ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مدینہ میں چھوڑ رہے ہیں۔ علی کو یہ بات عجیب لگی کہ جو میں تو میدان
کا غازی ہوں، میدان کا مرد ہوں، اور مجھے عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال امر رسالت ہے، اطاعت واجب ہے، لیکن سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ جنگ پہ جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی. علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. فرق اتنا ہے کہ ان کے پاس سلسلہ نبوت تھا، میرے پاس سلسلہ نبوت نہیں ہے. ہارون و موسیٰ کیا تھے؟ بھائی تھے. ہارون و موسیٰ کیا تھے؟ ہارون وزیر تھے. وزیر کیسے تھے کہ جن کی وزارت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے مانگی تھی وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ہارون اخشدد بہی ازری، میرے اللہ تو میرا وزیر بنا میرے بھائی ہارون کو، اس کے ذریعے میری پشت کو مضبوط فرما. نے یہی کہا کہ علی تیری نسبت ہارون کے ساتھ ہے، تو جس طرح ہارون موسیٰ کا وزیر ہے تو میرا وزیر ہے، اور جس طرح حضرت موسیٰ نے دعا مانگ کے وزارت کے لیے اپنے بھائی کو چنا تھا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے رسول خدا کی دعا موجود ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی علی اخشدد بہ ازری. تفسیر میں یہ ہے کہ علی کا نام لے کے علی کے ذریعے میری پشت کو مضبوط فرما اور علی کو میرا وزیر بنا. اور علی کو اس لیے اس حدیث کو حدیث منزلت بھی کہا جاتا ہے، لیکن بتا دیا الا لا نبی بعدی، میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے. آج مولا علی علیہ السلام کا کیونکہ یوم شہادت ہے اور آخری زندگی کے ظہری زندگی کے ایام تھے، ویسے تو آج بھی موجود ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم یہ تو اعتراف کرتے ہیں انت تسمع کلامی و ترد سلامی، یہاں سے بھی سلام کرتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا سلام سن رہے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں. جی ہم جہاں بھی ہوں زمان و مکان کی مسافتیں راستے میں حائل نہیں ہو سکتی، لیکن ظاہری طور پر ہماری نگاہوں سے غائب ہیں. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا جو آج کا عمل ہے میں وہ اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے وصیت. کہ آپ نے اپنی زندگی کے ظہری آخری لمحات میں جو وصیتیں فرمائی تھی اس میں ہم سب کے لیے کیا پیغام ہے. ایک تو آپ کی وصیت یہ تھی اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، یہ وصیت کی تھی آپ نے اپنے وزیر، اپنے کمانڈر حضرت مالک اشتر کو جب گورنر بنا کے بھیجا مصر کے لیے تو انہیں وصیت فرمائی تھی کہ اوصیکم بتقوی اللہ. یاد رکھو ایک تو میں تمہیں وصیت یہ کرتا ہوں کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا. جی دوسرا کیا ہے؟ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے تمام معاملات میں ڈسپلن اور نظم کو قائم رکھنا. اور یہ حقیقت ہے جو انسان اپنے زندگی کے معمولات میں نظم رکھتا ہے نا وہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام کر لیتا ہے. جس کے ہاں تنظیم نہیں ہے وہ وقت زیادہ ضائع کرتا ہے، کام کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پھر یہ بھی فرمایا تھا یاد رکھنا تیرے اوپر میں حاکم ہوں اور میرے اوپر بھی ایک ذات بیٹھی ہے، میں نے تجھ سے جواب لینا ہے، اس سے مجھ سے جواب لینا ہے. یہ خیال نہ کرنا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور تو مطلق العنان ہے. یہ پیغام ہے آج کے دنیا کے حکمرانوں کے لیے کہ اپنے آپ کو یہ مت سمجھنا کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے، دنیا میں پوچھنے والا ہے، آخرت پہ بھی. اور اس میں جو خاص پیغام فرمایا تھا وہ آج کی وصیت کے حوالے سے بالاختصار عرض کرنا چاہتا ہوں. جب ابن ملجم ملعون نے آپ کو زہریلی تلوار سے ضرب لگائی اور آپ جو ہے وہ انتہائی تشویشناک حالت میں تھے تو اس وقت اپنے بیٹوں کو بلا کے اپنے وصیت فرمائی. سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا. نہ خیر زاد التقوی، زاد راہ جو سب سے بہترین زاد راہ ہے وہ تقوی ہے. پھر فرمایا کہ کون للظالم خصما وللمظلوم اونا. میرے بیٹو یاد رکھو یہ پیغام اگرچہ میں تم دونوں کو دے رہا ہوں، وصیت تم دونوں کو کر رہا ہوں، لیکن یہ ساری دنیا کے لیے وصیت ہے کہ ہمیشہ ظالم کا دشمن رہنا اور مظلوم کا ساتھی بننا. جی ایک اور فرمان میں آپ نے بڑا عجیب فرمایا کہ ظالم کی مدد بھی کرو، مظلوم کی مدد بھی کرو. پوچھا یا علی یہ کیا؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے بچا کے اس کی مدد کرو تاکہ وہ جہنم میں نہ جائے، اور مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچا کے اس کی مدد کرو تاکہ وہ اس کے شر سے محفوظ رہ جائے. کیا اس میں فصاحت و بلاغت ہے. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ مظلوم کا دن جو ہے وہ ظالم کے دن میں بہت سخت ہوگا. ظالموں کو سوچنا چاہیے آج یہ دنیا کا دن ظالم کا دن ہے، کر لو جتنا ظلم کرنا ہے تم نے، مظلوم برداشت کر لے گا، لیکن روز قیامت کا دن جب وہ مظلوم کا دن ہوگا، تم سے حساب و کتاب لینے کا دن ہوگا، وہ بہت سخت ہوگا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اہل و عیال اور خاندان والوں کا خیال رکھنا. اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ آپس کے باہمی معاملات کو سلجھا کے رکھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے نہیں رہنا،
عفو درگزر سے کام لینا ہے. اور پھر ایک خاص چیز جو آپ نے فرمائی جو آج کی دنیا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل حرف حقیقت ہے کہ ٹھیک ہے اس ملعون نے مجھے زہریلی تلوار سے ضرب لگائی ہے، خبردار اگر میں شہید ہو جاؤں تو تلواریں لے کے بازاروں کوچوں میں نہ پھیل جانا اے بنو عبد المطلب کہ قد قتل امیر المومنین قد قتل امیر المومنین، قتل عام شروع کر دینا. نہیں قطعاً تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ خبردار کسی کی طرف تم نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا. میرا مجرم صرف عبد الرحمن ابن ملجم ہے، اگر میں زندہ رہا تو حق کے قصاص مجھے حاصل ہے، میں خود اس سے قصاص لوں گا. اے میرے بیٹے حسن اگر میں دنیا سے چلا گیا تو پھر صرف ایک ضرب لگانی ہے کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی. یہ عدل علی ہے کہ اپنے دشمن. اور پھر ایک بات جو میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، 19 کو صبح کو جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں، لوگ سوئے ہوئے تھے، اٹھا رہے ہیں اپنے قاتل کو بھی اٹھا رہے ہیں، الٹا لیٹا ہوا تلوار کے اوپر، جو شیطان کی کا طریقہ ہے الٹے سونا. اٹھو نماز پڑھو. تو گویا کہ علی یہ پیغام دے رہے تھے کہ میرے ماننے والے مجھے تو اپنا قاتل بھی بے نماز پسند نہیں. جی تم یہ کہو کہ علی کے ماننے والے بے نماز ہو جاؤ، بے روزہ ہو جاؤ. علی تم روزے کی حالت میں اور نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اپنا سر قلم کروا رہے ہیں. پھر وصیت فرمائی کہ دیکھو قرآن کو نہ چھوڑنا، کہیں ایسے نہ ہو کہ دوسرے لوگ تم میں قرآن سے آگے نکل جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں. آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں جی؟ وہ قرآنی تعلیمات جو قرآن کو نہیں مانتے وہ اس پہ عمل پیرا ہیں، اور جن کے لیے قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن زبانی رٹا لگایا ہوا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے شبینہ پڑھ لیا، تراویحاں پڑھ لی، زبانی سنا لیا، بس کافی ہو گیا. ٹھیک ہے، حافظ قرآن کا بہت بڑا رتبہ، لیکن اصل فہم قرآن ہے، اس قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، اس کے پیغام کو وجودی صورت دینی ہے. قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، ادھر نماز پڑھو اور کہو کہ اے اللہ کی کتاب تیرا یہ حکم تھا نا اقیموا الصلاۃ، لو میں نے تجھ پہ عمل کیا ہے. آتوا الزکوٰۃ، تیرا حکم تھا نا زکوٰۃ ادا کرو، اے اللہ کی کتاب لو میں نے زکوٰۃ ادا کیا. گویا کہ ایک ایک عمل پر قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو گواہ بناتے جاؤ تاکہ یہ آیت روز قیامت تمہاری اعمال کی گواہ بن جائیں. اس لیے فرمایا خبردار قرآن میں کوئی دوسرا تم سے سبقت نہ لے جائے. اور پھر فرمایا خبردار خانہ کعبہ کو خالی نہ چھوڑنا، وگرنہ ایسا عذاب نازل ہوگا کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. آج اگر ہم حالات کو دیکھیں مسلمانوں، ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. آج خانہ کعبہ کی حالت کیا ہے؟ اللہ کے گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں، رحمت اللہ عالمین کے دروازے بند ہو چکے ہیں. عذاب نازل نہ ہو تو اور کیا ہے؟ اپنے اعمال کی طرف نظر ڈالیے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے. ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی بجائے قو انفسکم اہلیکم، اللہ فرماتا ہے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ پھر گھر والوں کو بچاؤ. اب دوسروں کو دیکھتے ہیں، اپنی کی طرف نہیں دیکھتے، پھر کہتے ہیں معاشرہ خراب ہے، معاشرہ خراب ہے. کیسے ٹھیک ہو؟ آج اپنے سے ابتدا کر لو، 1 منٹ میں سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے. جامع صاحب، اس وقت پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور ماشاءاللہ لوگ آپ کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، آپ کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں. کرونا کے حوالے سے بھی انہیں کوئی تاکید کیجئے. دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو کرونا کے حوالے سے بھی بتانا چاہتا ہوں، کرونا کے معاملے میں مفتی کا فتویٰ نہیں چلے گا. شریعت یہ کہتی ہے کہ جو اس شعبے کا ماہر ہے، اس شعبے کا مفتی مجتہد ڈاکٹر ہے جی، وہ ماہر طب ہے کہ جو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ کتنا تباہ کن ہے، اس کی بات کو ماننا واجب ہوگا. کیوں؟ مفتی یہی بتائے گا کہ جان اپنی بچانا بھی فرض اور واجب ہے، دوسرے کی جان کو بچانا بھی واجب اور فرض ہے. اور قرآن کا واضح حکم موجود ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہلاکت کی موت مر جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے. تو لہٰذا میں بالکل دستبستہ درخواست کروں گا کہ اس وقت دنیا میں جو یہ وبا پھیل چکی ہے، ایک تو ہماری یہ شامت اعمال ہے، خدا سے استغفار کیجئے. یہ خدا نے ہمیں توبہ کے لمحات عطا کی ہے، مغفرت کے لمحات عطا کی ہے. گڑ گڑا کے رو کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے خدا سے معافی مانگیے اور رحمت مانگیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ماہرین نے آپ کو احتیاط بتائی ہے اس پہ بھی عمل کرنا بہت ضروری. بے شک شافی خدا کی ذات شفا اس نے دینی ہے، لیکن احتیاط جو ہے وہ اس سے کہیں مقدم ہے. لہٰذا اگر ماسک کا کہا گیا تو ماسک لگاؤ، اگر سینیٹائزر کا کہا گیا سینیٹائزر لگاؤ، فاصلے کا کہا گیا تو وہ کرو. اور ہمارے فقہاء نے یہ فرمایا نمازیں پڑھیے، روزے رکھیے، مجالس کیجیے، عزاداری جلوس کیجیے، لیکن ان تمام تر ہدایات پر عمل کر کے کرو. یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی دوسرے مومن کی جان چلی جائے یا میری وجہ سے کسی اور کو کورونا کی وبا جو
لگ جائے اور اس کی وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو روز قیامت مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں اس کی جان لینے کے سبب بنا ہوں. تو لہٰذا خدا را اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی نسلوں کو بچاؤ, اپنی قوم کو بچاؤ. اور ابھی بھی یہ آج کا سوشل میڈیا بھی آپ کے سامنے, الیکٹرانک میڈیا بھی آپ کے سامنے ہے, یہ پڑوس ہندوستان میں کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے دنیا میں, اسی سے سبق سیکھ لو. خدا کا کروڑ انگنت اس کا شکر ہے, جتنے اس کے احسانات ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ شکر ہے کہ اس نے ابھی تک ہمیں کافی حد تک محفوظ رکھا ہوا ہے. اور شاید اس کی برکات یہی ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں, ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کے دربار میں جھک کے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ کثرت سے درود پڑھیے گا ماہ رمضان میں, اور لمبے لمبے سجدے کر کے اپنی پشت پہ گناہوں کی گٹھڑیوں کو دور دے پھینکنا, اور اس طرح ماہ رمضان سے جانا کہ تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ کیا اچھا ہو علامہ صاحب اگر یہ اعتکاف میں سب بیٹھ جائیں. گورنمنٹ اور ڈاکٹر تو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ گھر سے نہ نکلیں, تو اوپر سے طاق راتیں ہیں, آخری عشرہ ہے, اور اعتکاف میں بیٹھ جائیں, ثواب کا ثواب ہے اور محفوظ. لیکن یہاں ایک میں گزارے پھر 10 وقت عرض کروں گا, کیونکہ یہ ہر سال تقریباً سوال بھی آتے ہیں. یقیناً اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے. قرآن کریم میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا تھا وَطَاهِرَا بَيْتِ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ, کہ عہد میرے دونوں نبیوں, میرے گھر کو پاک صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے, رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اعتکاف کا حکم قرآن مجید میں. اور ایک اعتکاف جو 2 عمرے کا ثواب رکھتا ہے, یہ حج کا ثواب رکھتا ہے. لیکن جو اعتکاف کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چند لمحات جو آپ کو میسر ہوئے اللہ سے باتیں کرو. کیسے؟ قرآن پڑھ کر, اللہ کی کلام میں غور و فکر کرو, سوچو کیا کیا نہیں ہے. لیکن یہاں کیا ہے, موبائل چل رہا ہے, ٹیلی فون چل رہا ہے, ہاں بھی کیا ہوا, یہ ہوا وہ ہوا. نہیں بھی, اس بلا کو گھر چھوڑ کے آؤ. یہ تمہیں شیطان کی طرف لے کے جائے گا, رحمان سے تمہیں منحرف کر دے گا. جتنی بھی کوشش کرو گے پھر بھی کہیں نہ کہیں ذرا خبر لے لو. نہیں, حکم ہے کہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے, تم تو مسجد سے باہر نہیں جا سکتے. ہاں ایک چیز ہے جس کے لیے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام مسجد الحرام میں اعتکاف کی حالت میں ہے, اور اعتکاف کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. دوران طواف ایک سائل آ کے آپ سے کہتا ہے کہ اے فرزند رسول, مقروض ہوں, قرض خواہ تنگ کر رہا ہے, دینے کو کچھ نہیں ہے, میری ضمانت دیجیے, میں قرض ادا کر دوں گا. فرزند زہرا نے اعتکاف بھی چھوڑا, طواف بھی چھوڑا, اس کے ساتھ مسجد الحرام سے باہر چلے گئے, ضمانت دے کے واپس لوٹے. تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول آپ تو اعتکاف میں تھے, طواف میں تھے, تو آپ نے فرمایا طواف اگر 2 عمرے کا ثواب ہے تو ایک مصیبت زدہ مومن کو مصیبت سے نجات دلانا حج کا ثواب رکھتا ہے. تو لہذا کسی دکھی انسان کی مدد کے لیے جانا چاہتے تو چلے جاؤ, وگرنہ اپنا سارا وقت اللہ کی یاد میں اور غور و فکر میں. اور ایک سب سے بڑی بات جو ہے طاق راتوں میں, طالب علموں کے لیے یہ پیغام زیادہ ہے. اگر ایک طرف 100 رکعت 1000 رکعت نماز پڑھو, نمازیں اپنی جگہ پر, وہ نمازیں چھوڑ دو, سنت نمازیں, اس کے مقابل میں قرآن پہ غور و فکر کرو, آپس میں بحث و مباحثہ کرو, دین کی باتیں سمجھنے کے لیے غور و فکر کرو. یہ ان نمازوں سے بھی افضل قرار. اچھا علامہ صاحب, آپ نے کیونکہ جانا ہے, وقت کی کمی ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے جتنی زیادہ بات چیت ہو سکتی ہے آج کے موضوع کے حوالے سے وہ کریں. حضرت علی بطور والد کیسے تھے؟ یقیناً امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, امام حسن مجتبی, امام حسین علیہ السلام, حضرت عباس اور باقی اپنے بیٹوں کے جو والد تھے ہی صحیح. خود سوچئے کہ جن کے آغوش میں پلنے والے دین کے راہبر اور دین کے محافظ بنے اور جوانان جنت کے سردار بنے, جنت جن کے بیٹوں کی جاگیر ہے, وہ علی کتنی شان کا مالک ہے. اسی لیے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ وابوہما خیر منہما, کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار, ان کے بابو ان سے بھی افضل ہے. لیکن علی جو ہے وہ پوری قوم کے, پوری امت کے باپ. رسول اللہ فرماتے انا و علی ابوا ھذہ الامہ, میں اور علی جو ہیں اس امت کے باپ کی مانند ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب کوفہ کے یتیموں کو آج جب علی دفن ہوئے تو تب پتا چلا کہ ہمارا وہ کون باپ تھا. فرمایا تھا کہ خبردار کوفہ کا کوئی یتیم اپنے آپ کو اس وقت تک یتیم نہ سمجھے جب تک علی موجود ہے, کسی کو احساس نہیں ہونے پائے گا. آج لوگوں کو پتا چلا کہ جو ہماری کفالت کرنے والا تھا وہ آج ہم میں نہیں رہا, اور آج اس کفیل اور اس باپ کے غم میں پورا کوفہ جو ہے وہ گریہ کنا ہے, اور جناب زہرا کی بیٹیاں جو ہے وہ پردیس میں گریہ کنا ہیں. حضرت امام حسن کو بڑی تسلی دی, امام حسین کو بڑی تسلی دی, لیکن جب
बेटियां सामने आई तो अली के सब्र के बंधन भी टूट गए। ज़ैनब व कुलसूम की इस हालत को देख के अली भी रो पड़े और ज़ैनब व कुलसूम भी रोती रही कि परदेश में हम यतीम हो गई हैं। अल्लाह ताला हमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की वसीयतों बहुत पर, शुक्रिया तालीमात मौलाना पर अमल करने की तौफीक अता बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने इलामा साहब इतनी खूबसूरती से वजाहत की और हज़रत अली के बारे में जो जो आपने बातें बताई, यकीनन वो नई नस्ल के लिए सुनना बहुत ज़रूरी भी थी। नाज़रीन, अज़ान के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।